کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت برا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائے کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے، پھر بھلے وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے۔ کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، جو ہمیں چاہے وہ ہمیں نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ہماری ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر، تم اس سے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے تحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دے گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ کے بندوں کی سمیت میں گردانے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اسی لیے ہے تاکہ تم سمجھ سکے کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہماری حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی اللہ
اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اپنی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے آپ کی۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے۔ یہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں، تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل، اس تکلیف میں ڈالا، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہے، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرے، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو کہہ دیا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔